بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی نے کہا ہے کہ ایران نے ابھی تک جوہری ہتھیاروں کی تیاری کی جانب بڑھنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ CIA نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 6 سے 7 مہینوں کے واقعات نے ایران کو کمزور پوزیشن پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ CIA کے ڈائریکٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف اہم بیلسٹک میزائل حملوں کے 2 ناکام کوششیں لبنان میں ایران کی مرکزی پراکسی یعنی حزب اللہ کا خاتمہ، غزہ میں حماس کا شدید کمزور ہو جانا اور پھر شام میں اسد حکومت کا زوال، یہ سب کچھ میری رائے میں اس بات کا باعث بنا ہے کہ ایران ایک کمزور پوزیشن پر آ چکا ہے۔ CIA کے ڈائریکٹر کا یہ بھی کہنا ہے کہ جبکہ یہ صورتحال ایران کو جوہری ہتھیار بنانے یا مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر مجبور کر سکتی ہے، آج بھی ہمیں ایسی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی کہ جو یہ ظاہر کرے کہ ایران نے جوہری ہتھیاروں کی تیاری سے متعلق ایسا کوئی فیصلہ کر لیا ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ ہم اس معاملے کی مکمل نگرانی کر رہے ہیں۔ ترکیہ نے کہا ہے کہ شام میں روسی اڈوں کی تقدیر کا فیصلہ مذاکرات سے طے ہوگا۔ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے سے قبل باغیوں اور روس کے درمیان طے پایا تھا کہ روس متحارب گروہ سے متصادم نہیں ہوگا اور نہ ہی باغی گروہ روسی اڈوں پر حملہ کریں گے۔ ترکیہ کا کہنا ہے کہ روس نے بالآخر ایک منطقی فیصلہ کیا کیونکہ انہیں سمجھ آ چکی تھی کہ بشار الاسد کی مدد کر کے نہ تو روس کو کوئی فائدہ حاصل ہو رہا تھا اور نہ ہی خطے کو۔ ترکیہ کا کہنا ہے کہ شام میں روسی اڈوں کے مستقبل کا فیصلہ نئی حکومت کے ساتھ مذاکرات میں ہوگا۔ شام میں ہماری کہانی ابھی شروع ہوئی ہے، جس کا اختتام تخریب کار گروہوں کے خاتمے پر ہوگا۔ ترکیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسئلہ فلسطین ترکیہ کی اولین ترجیح ہے۔ ترکیہ کا کہنا ہے کہ صرف لبنان میں ہی جنگ بندی کافی نہیں، بلکہ ہمیں غزہ میں بھی مستقل جنگ بندی کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھنا ہوگی۔ ترکیہ کا کہنا ہے کہ فلسطین کے 2 ریاستی حل سے ہی مغربی ایشیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ امریکہ سے ہمارے بہتر تعلقات ہیں۔ ترکیہ اور امریکہ 2 ایسے ممالک ہیں کہ جنہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے سنبل کی شاہی جامع مسجد کے تنازعہ میں اتر پردیش حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے۔ درخواست میں مسجد کمیٹی کی انتظامیہ نے مطالبہ کیا تھا کہ ضلع مجسٹریٹ کو صورتحال کو برقرار رکھنے کی ہدایت دی جائے۔ جو نجی کنواں کھودا جا رہا ہے وہ مسجد کی سیڑھیوں کے قریب ہے۔ سپریم کورٹ نے انتظامیہ کو بلدیہ کے نوٹس پر کارروائی نہ کرنے کی بھی ہدایت دی ہے، جس میں عوامی کنویں کو مندر بتایا گیا ہے اور پوجا کی اجازت دی گئی تھی۔ اب سپریم کورٹ نے پوجا پر پابندی لگا دی ہے۔ مسجد کے سینئر وکیل کا کہنا تھا کہ کنواں آدھا مسجد کے اندر اور آدھا باہر ہے۔ کنواں صرف مسجد کے استعمال کے لیے ہے۔ ایرانی آرمی کے سربراہ جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ اسرائیل کی حماقتوں کے بعد ہم اپنے اتحادیوں سے کہہ سکتے تھے کہ اس ناجائز رجیم کو جواب دو، تاہم ہم نے فیصلہ کیا کہ شام اور لبنان سے ایک بھی میزائل اسرائیل کی جانب نہ داغا جائے، بلکہ ہم اس کا خود جواب دیں گے۔ یہ عمل ہماری خود مختاری کی علامت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری عوام ہم پر آپریشن وعدہ صادق 3 کے لیے بہت زیادہ دباؤ ڈال رہی ہے۔ ہماری عوام کا یہ مطالبہ ہماری سخت بحرانوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور قومی سلامتی میں ان کی دلچسپی کی وجہ سے ہے۔ ہماری عوام مشکلات کے بخوبی سمجھتی ہے اور انہیں دلچسپی ہے کہ ہم ہمیشہ ہر میدان میں اپنی طاقت کا لوہا منوایا ہے۔ جنرل حسین سلامی کا کہنا تھا کہ دشمن کی کوشش ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں ایران کے متعلق یہ رائے بنائے کہ حالیہ علاقائی تبدیلیوں کی وجہ سے ایران کمزور ہو چکا ہے اور اپنے علاقائی اتحادیوں کو بھی کھو بیٹھا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اس قدر طاقتور ہیں کہ دشمن کو اپنی سرزمین سے ہی جواب دے سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو آپریشن وعدہ صادق 1 اور 2 کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔
ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ کارروائیاں کسی دوسرے عناصر یعنی حزب اللہ وغیرہ سے بھی کروا سکتے تھے، تاہم ہم ایک طاقت کے طور پر اپنے دشمنوں سے خود ہی حساب بے باک کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم شام سے کوئی عسکری فائدہ نہیں اٹھاتے تھے کہ وہاں سابقہ نظام کے جانے سے ہمیں کوئی تشویش ہو۔ ہماری مزاحمت بنیادی ایرانی عزم، طاقت اور فیصلوں پر مشتمل ہے اور مکمل خود مختار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایک ایسی قوم ہے، ہم ایک ایسی طاقت ہیں کہ جب ہم میزائل داغتے ہیں تو ڈالر اور پیٹرول کی قیمتیں دنیا بھر میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ دشمن چاہتا ہے کہ ہم اسے خوف زدہ ہوں، لیکن ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہم اس وقت ٹیکنالوجی میں نت نئی ایجادات اور میزائل بنا رہے ہیں، ہماری انگلیاں بندوقوں کے ٹریگر اور ہمارے بدن پر جنگی لباس ہوتے ہیں۔ جبکہ صہیونی رجیم نہ تو اقتصادی میدان میں کوئی اہم پیش رفت کر رہی ہے اور نہ ہی سیکیورٹی کے میدان میں خطرے کے الارم ہمیشہ اس کی کالونیوں میں گونجتے رہتے ہیں اور گونجتے رہیں گے۔ آخر میں ان کا کہنا تھا کہ صہیونی رجیم امریکہ کے بغیر ایک دن بھی نہیں چل سکتی، اس کے حکام دنیا میں قابل نفرت بن چکے ہیں۔ حماس کے عسکری ونگ عزیز الدین القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی کے شمال میں صہیونی رجیم کی وحشیانہ بمباری کے باعث صہیونی قیدیوں کی اکثریت گم ہو چکی ہے، غائب ہو چکی ہے۔ القسام بریگیڈ کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے کئی بار ان انسانیت سوز حملوں کے نتائج کے بارے میں خبردار کیا تھا، لیکن نیتن یاہو اور اس کی فوج کی کوشش رہی کہ وہ قیدیوں کے تبادلے کے معاملے سے بھاگتے رہیں۔ ہم ایک بار پھر ان قیدیوں کی زندگی کے دردناک انجام کا ذمہ دار صہیونی کابینہ اور اس کی فوج کو سمجھتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ حماس نے ناجائز صہیونی بستیوں پر حملہ کر کے تقریباً 250 آبادکاروں کو اپنی قید میں لے لیا تھا، جن میں سے متعدد قیدیوں کو حماس اور صہیونی رجیم کے درمیان تبادلے کے معاہدے کے تحت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہا کر دیا گیا تھا۔ تاہم ان قیدیوں کی ایک بڑی تعداد صہیونی انتہا پسند کابینہ کی ضد اور غزہ پر اس رجیم کی وحشیانہ بمباری کی بھینٹ چڑھ چکی ہے۔ امریکہ میں دوستو ایک طرف برف اور دوسری طرف آگ، امریکی شہر لاس اینجلس میں تاریخ کی بدترین آگ تاحال نہ بجھائی جا سکی، جس کے نتیجے میں 12,000 مکان اور عمارتیں راکھ کا ڈھیر بن چکی ہیں، جبکہ امریکی حکومت نے اب تک آتش زدگی سے 11 ہلاکتوں کی اطلاع دی ہے، جن کے بڑھنے کا بھی خدشہ ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ ہلاک افراد کی اصل تعداد کیا ہوگی، البتہ آگ کی وجہ سے 2 لاکھ افراد نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں، جبکہ نقصان کا ابتدائی تخمینہ تقریباً $150 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ پیلی سیڈس کا علاقہ آگ سے بری طرح تباہ ہو گیا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے دوستو جہاں ہالی ووڈ کے اداکاروں اور ارب پتی افراد کے گھر ہیں۔ ہزاروں امیر لوگ اربوں روپے مالیت کے گھر خالی چھوڑ کر دیگر علاقوں میں منتقل ہو چکے ہیں، جبکہ بعض علاقوں میں لوٹ مار کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب صورتحال سے نپٹنے کے لیے حکام نے ان علاقوں میں رات کے وقت کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ امریکی پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ لاس اینجلس کے جنگلات میں آگ کہیں جان بوجھ کر تو نہیں لگائی گئی۔ آگ لگانے کے شعبے میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ فائر فائٹرز کی کوششوں کے باوجود آگ اب تک قابو بے قابو ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے باعث چلنے والی ہواؤں سے آگ شعلوں کے مزید بھڑکنے کا خدشہ ہے۔ لاس اینجلس کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی منقطع ہے، متعدد اسکول، یونیورسٹی کیلیفورنیا کو بند کر دیا گیا ہے، کچھ فائر فائٹرز کے پاس پانی بھی ختم ہو چکا ہے۔ گھروں اور عبادت گاہوں سے لے کر ہر قسم سے کئی عمارتیں جل کر خاک ہو چکی ہیں، گھر اور کاروبار راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں اور ہر طرف تباہی ہی تباہی کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ بھارت نے بنگلہ دیش کی مفرور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو سزا سے بچانے کے لیے ان کے ویزے میں توسیع کر دی۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے 7 جنوری کو شیخ حسینہ کے جبری گمشدگیوں اور ہلاکتوں میں ملوث ہونے کے باعث پاسپورٹ منسوخ کر دیا تھا۔
اور بنگلہ دیش کی عدالت نے معصوم شہریوں کی نسل کشی میں ملوث ہونے پر حسینہ واجد کی گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری کیے تھے، جبکہ دوسری جانب مودی سرکار نے اپنی کٹ پتلی حسینہ واجد کو سزا سے بچانے کے لیے ویزے میں توسیع کر دی۔ حسینہ واجد عوامی انقلاب کے نتیجے میں بھارت فرار ہو گئی تھی اور وہیں مقیم ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے بھارت کی جانب سے شیخ حسینہ کے ویزے میں توسیع سے متعلق کہا ہے کہ پاسپورٹ منسوخ ہونے کے بعد ویزے کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ شیخ حسینہ واجد کی غداری اور مسلم دشمنی کی واضح مثالیں موجود ہیں۔ 2014 میں شیخ حسینہ نے اپوزیشن پارٹی کے لیڈر کو محض جماعت اسلامی کا حصہ ہونے پر نظر بند کر دیا تھا۔ شیخ حسینہ نے اپنے دور اقتدار میں دوسترو جماعت اسلامی کے متعدد رہنماؤں کو جھوٹے اور من گھڑت تخریب کاری کے مقدمات میں پھانسیاں دیں۔ پاکستان کی نفرت میں اور مودی کے سائے تلے شیخ حسینہ واجد نے اپنی ہی عوام پر ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا مقصد صرف اتھارٹی قائم رکھنا ہے، انہیں جائز ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خالد مقبول میرے لیے قابل احترام ہے، وہ ایکٹ سمجھنے میرے گھر آئے تھے۔ خالد مقبول وزیر تعلیم ضرور ہیں لیکن میرے گھر پر زیر تعلیم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شکایت ہمیں اپنے سیاستدانوں سے ہیں جنہیں آئین، قانون اور اصولوں کا کوئی احساس نہیں، یہ صرف اپنا اقتدار چاہتے ہیں۔ حکومت کی مدت پوری کرنے کی اہمیت نہیں ہے، مدت تو ماشاءاللہ بھی 10-11 سال کر ہی لیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کا رویہ تبدیل نہیں ہوا، ایک پولنگ اسٹیشن سے بھی نہ جیتنے والے کو جتا دیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ لوگوں کے ووٹ کا مذاق اڑاتی ہے تو عوام پھر اسٹیبلشمنٹ کا کیوں مذاق نہ اڑائیں؟ اسٹیبلشمنٹ کا غیر سیاسی ہونا بھی سیاسی ہوتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ عمران خان کی رہائی کا تعلق عدالت سے ہے، ہم سے نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں بنی گالہ منتقل ہونے کی پیشکش ہوئی تھی، لیکن بنی گالہ منتقل ہونے کی پیشکش ان کی اپنی خواہشات ہیں، ہماری نہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اس سے پہلے دوستو رانا ثناء اللہ نے بھی عمران خان کو حکومت کی طرف سے بنی گالہ منتقلی سے متعلق پیشکش کی خبروں کی تردید کی تھی اور اسے من گھڑت قرار دیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کو عمران خان کے ٹویٹ سے تکلیف ہے مگر اپنی زبان درازی نظر نہیں آ رہی۔ وفاقی وزراء روزانہ پی ٹی آئی کے خلاف پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ مذاکرات شروع ہونے کے بعد سے مریم نواز پاکستان تحریک انصاف کے خلاف روزانہ بیان بازی کر رہی ہیں۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ وفاقی اور پنجاب کے صوبائی وزراء نے بھی مذاکرات کے بعد بیانات کو زور دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی ملک کے وسیع تر مفاد میں مذاکرات کے لیے راضی ہوئی ہے۔ وفاقی حکومت کو بھی وسیع تر مفاد مد نظر رکھ کر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔